اس نے لکھا ہے، کہنے لگا میں نے ہر رنگ اور نسل کے مسلمان دیکھے، میں نے ہر مسلک کے مسلمان دیکھے، میں نے ہر برادری کے مسلمان دیکھے. کہتا ہے اگر ان سب میں کوئی یکسانیت ہے، ان سب میں اگر کوئی برابری ہے، تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. امریکہ کے اندر ایک شہر ہے لاس اینجلس. اس شہر میں ایک کمیونٹی سینٹر بنایا انگریزوں نے، اور پوری دنیا سے 2-2 4-4 مسلمان لا کے وہاں بسائے. ان کو تربیت دی. کس بات کی تربیت دی؟ ہم جیسے بن جاؤ کہ صرف جمعہ پڑھنے جانا ہے، عید کی نماز پڑھنی ہے، نکاح کروانا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، بس اس کے علاوہ اسلام کچھ نہیں ہے. 10 سال اس کے اوپر لگائے، 10 سال. سن 2002 میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا، سن 2012 میں یہ پروجیکٹ ختم ہوا. اور جو آدمی اس کا ڈائریکٹر تھا اس پروجیکٹ کا، یہودی، جب اس نے رپورٹ بنائی نا، اس رپورٹ کے اوپر اس نے لکھ کے بھیجا امریکہ کی حکومت کو. اس نے لکھا کہ اسلام ختم نہیں ہوگا. پروجیکٹ بنایا تھا اسلام کیسے ختم ہوگا، تو لیکن جو جواب بن کے تیار ہوا وہ کیا تیار ہوا کہ اسلام ختم نہیں ہوگا. تو یاسر محمد خان صاحب نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے. یونیسکو جو سب سے بڑی ایجنسی ہے امریکہ کی، کیونکہ ہم لوگ تو پرانے قصے پڑھتے ہیں، نئے تو مسلمانوں کو پہچانتے نہیں، کوشش نہیں کرتے. تو یاسر محمد خان نے لکھا ہے کہ اس یہودی نے لکھی جو وجہ، کہتا جب میں نے وہ وجہ پڑھی نا تو گھنٹوں روتا رہا. آپ بھی سنیے وجہ. وہ یہودی کہتا کمیونٹی سینٹر میں مسلمانوں کی شادی تھی. کمیونٹی سینٹر میں شادی گھر بھی ہوتا ہے، مسجد بھی ہوتی ہے، اسکول بھی ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے یہ امام ناصر پرانا کمیونٹی سینٹر بنا ہوا، ایسے ہی ہوتے ہیں جو باہر کے ملکوں میں اگر آپ جائیں گے. تو کہنے لگا مسلمانوں کی شادی تھا، میں بھی اس میں موجود تھا. تو ڈیک چل رہا تھا، لوگ ناچ گا رہے تھے. تو اتنی دیر میں ظہر کی اذان کے لیے آواز آنی شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. کہنے لگا فوراً گانے وانے بند ہو گئے. تو یہ اذان کا احترام تو دنیا میں سب کرتے ہیں، سب کرتے نہیں بھائی، انشاءاللہ ہر ایک بندہ کرتا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر سب کرتے ہیں. تو کہنے لگا میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ اذان ہوئی تو گانے بند ہو گئے. مسلمانوں میں یہ ہے کہ بس اذان ہو تو نماز پڑھنے جائیں نہ جائیں، ایک دفعہ ٹی وی بند کر دیں. تو کہنے لگا جب وہ اذان اس نے شروع کی نا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کہنے لگا اتنی دیر میں اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک 17-18 سال کی لڑکی جس نے کپڑے بھی انگریزوں کی طرح پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، تو وہ ایک طرف سے نا بڑی تیز چلتی. ادھر مؤذن کہتا ہے دوبارہ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کہتا وہ لڑکی بھاگنے لگتی. تو میں غیر ارادی دیتی اور پہ بس اسی کو دیکھتا ہوں کہ یہ بچی بھاگ کیوں رہی. تو کہا ادھر مؤذن اذان دے رہا ہے، تو ادھر وہ لڑکی بڑی تیزی کے ساتھ ایک سائیڈ سے دوڑتی وہاں پہنچی جہاں کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل لگا ہوا ہے. اب وہ جہاں ڈائننگ ٹیبل لگا ہے وہ لڑکی وہاں پہنچتی ہے، پھٹافٹ پہنچ کے ایک پلیٹ اٹھاتی ہے کھانا کھانے والی، اس پلیٹ کو اپنے سر پہ رکھ کے وہاں کھڑی ہو جاتی ہے سائیڈ کی. اب وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ماڈریٹ لڑکی ہے، یہ کر کیا رہی ہے، اس کے دماغ میں کوئی سائیکولوجیکل ایفیکٹ آ گیا، کوئی خرابی آ گئی ہے اس کے دماغ میں. تو کہتے ہیں میں سارے مجمع کو چھوڑ کے اس لڑکی کے پاس کیا. اذان ختم ہو چکی تھی، پلیٹ اٹھا کے اس نے واپس رکھ دی. تو میں نے جا کے اس سے پوچھا بچے کیا بات ہو گئی، آپ بہت تیزی سے آئی ہیں، پلیٹ اپنے سر پہ رکھی، بہت دیر کھڑی رہی. کہنے لگی انکل آپ کیونکہ ایمان والے نہیں ہیں، آپ شاید اس بات کو نہ سمجھیں، جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو میرے ساتھ والے احباب کے پاس روپٹے تھے، انہوں نے سر ڈھک لیا. میں بھاگ اس لیے رہی تھی کہ رسول اللہ کا نام آنے سے پہلے سر کو ڈھک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آقا علیہ السلام کا
نام آنے سے پہلے پہلے یہ سر ڈھکا جائے تاکہ اس نام کی بے ادبی نہ ہو جائے. تو اس نے لکھا ہے, کہنے لگا میں نے ہر رنگ اور نسل کے مسلمان دیکھے, میں نے ہر مسلک کے مسلمان دیکھے, میں نے ہر برادری کے مسلمان دیکھے. کہتا ہے اگر ان سب میں کوئی یکسانیت ہے, ان سب میں اگر کوئی برابری ہے, تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان میں اگر کوئی یکسانیت ہے, اگر آپ ان کو کہیں کہ دوسرے کی مان لو, یہ کہیں گے نہیں مانیں گے. فرمایا کس کی مانو گے؟ رسول اللہ کی مان لیں گے. آج بھی پوری دنیا میں اگر اسلام زندہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی محبتوں کے صدقے زندہ ہے. دنیا کیا کر لے گی؟ دنیا کی حکومتیں اسلام کو نہیں روک سکتی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جوا سود کو حرام قرار دے دیا. دنیا کی حکومتیں اسلام کو نہیں روک سکتی. کیوں؟ کیونکہ ہم میں کالے اور گورے کی تمیز نہیں ہے. دنیا کی حکومتیں رسول اللہ کے پیغام کو نہیں روک سکتی کیونکہ ہم ایک تھالی میں کھانا والے ہیں. کیوں دنیا کی حکومتیں نہیں روک سکتی؟ کیونکہ علامہ اقبال نے کہا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. مجھے میرا ایک دوست غیر مسلم پوچھنے لگا کہ اسلام کی کوئی ایک خوبی بتا دو. ہم میں بھی بہت خوبیاں ہیں. میں نے کہا ایک چھوٹی سی خوبی بتاتا ہوں, باقی تو چھوڑو, بہت سے گنہگار ہیں. کوئی ایک مسلمان شرابی, مسلمان وہ بھی شرابی, ایسا بتا دو جو شراب کی بوتل لے کے پوری دنیا میں 180 کروڑ مسلمان ہیں. کوئی میں نے کہا ایک مسلمان دکھا دو شرابی ہو لیکن وہ شراب کی بوتل لے کے اپنے گھر جاتا ہو اور بیوی کو کہتا ہو کہ ذرا دوست آ رہے ہیں, شراب گلاسوں میں ڈالی جائے گی. میں کہا اگر کوئی ایک ایسا مسلمان دکھا دو تو تمہارے جوتے کے اندر پانی پی جائیں گے. ہم ان میں سے ہیں جن کو گرے ہوئے پیسے مل جائیں تو مولوی کو جا کے پوچھتے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. ہم ان میں سے ہیں جن کے کپڑوں پر 2 قطرے اگر پیشاب کے لگ جائیں تو ان کو پتہ ہے کہ اب ان میں نماز نہیں ہو سکتی, یہ ناپاک ہو گئے. احساس گناہ جو ہے وہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کے صدقے مسلمانوں میں بیدار رکھا ہے. تو بس آج کے موقع پر بس یہی کہنا چاہوں گا, کبھی اطمینان سے سوچا کرو, ہم مسلمان اس لیے ہوئے کہ رسول اللہ نے ہمیں سینے سے لگایا ہے. کہیے صلی اللہ, زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ نے ہمیں سینے سے لگایا ہے. تو کیا ہم کسی کو سینے سے لگاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں؟ کیا ہمارا ہندو سکھ پڑوسی اس بات پہ راضی ہے کہ عبد الرحمن جب گزرتا ہے اس کی نگاہیں نیچی ہوتی؟ کیا ہمارا پڑوسی اس بات سے خوش ہے کہ میں اگر کمزور ہوتا ہوں تو یہ میرے بازو بن کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے عزیز و اقارب جو محتاج ہیں, ہم لوگوں کو زکوٰۃ کا اعلان کروانے کی بجائے کبھی چپکے سے ان کی ضرورت پوری کرنے جاتے ہیں؟ کیا ہماری مسجد میں کوئی بھوکا آ جائے اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے؟ کیا ہماری مسجد میں کوئی ننگا آ جائے اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں؟ یہ مسجدیں صرف نماز پڑھانے کے لیے نہیں بنائی گئی. یہ مسجدوں میں جو اذان ہوتی ہے یہ اس لیے شوق نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو اللہ اکبر کی صدائیں سنائیں. یہ مسجدوں میں جو رسول اللہ نے کہا نا, کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ, کوئی یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ کا سجدہ تب قبول ہوتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ جب کندھے سے کندھا ملے ان کے دل مل جائیں. اب جس نمازی کو یہی پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ والا روزانہ نماز پڑھنے والا کون ہے, کندھے سے کندھا اس لیے ملوایا کہ اگر ایک ہفتے میں 15 دن میں 20 دن میں ایک کندھا غائب ہو جائے تو یہ باقی کندھے اس کے گھر جا کے پوچھے کہ بھائی کیا بات ہو گئی, بیمار ہو تو دوائی لائیں, پریشان ہو تو تمہارے ساتھ چلیں. یہ اس لیے بنائی مسجدیں کہ ایک طاقتور معاشرہ جو ہے وہ جنم لے, لوگوں کے اندر آپس میں محبت ہو, یہ ان کا مقصد ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی نماز ہو جاتی ہے؟
जिनको ये ना पता हो कि मस्जिद में दाएं बाएं कौन नमाज पढ़ रहा है, कोई नमाज नहीं होती है उनकी। ये फतवों वाला मजहब नहीं है। ये मुसलमानों ने अपने पास से शुरू कर लिया, फलां बात का फतवा। कोई फतवों का मजहब नहीं है। जो अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करता है, ये उसका दीन है। रसूलुल्लाह मस्जिद में है, गैर मुस्लिम आके आवाज देता है, या रसूलुल्लाह खाना चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद फाके से हैं। अबू बकर को कहते हैं, इसको अंदर बुलाओ, खाना खिलाया जाएगा। यहूदी आके कहता है, या रसूलुल्लाह कपड़े चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह कपड़े देते हैं। गैर मुस्लिम आके कहते हैं, या रसूलुल्लाह सवारी चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ऊंट पेश करते हैं। ये मसाजिद जो हैं पूरी दुनिया के इंसानों के लिए अल्लाह ने रहमत की जगह बनाई है। जो लोग इन मस्जिदों के मुतवल्ली हैं वो इत्मीनान से मेरी बात सुने, उनको अल्लाह ने नौकर लगाया। अब नौकर अपनी औकात भूल के मेहमानों से बदतमीजी करते रहे तो इन्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। नौकर की जिम्मेदारी है कि अल्लाह का जो मेहमान आ रहा है उसका एहतराम करें। हम तब मुसलमान हैं कि जब हमारी नमाज हमें झूठ बोलने से रोकती है। मैं कई बार मैंने इनको भी कहा, हमारे भाई जो हैं हारून रशीद साहब जो यहाँ खलीफा हैं, मैं कहा कभी इत्मीनान से सोचो ना कि ये अल्लाह का वली जो अंदर आराम कर रहा है, कहाँ पैदा हुआ है ईरान की सरजमीन पे, और जलंधर कहाँ है? वो कौन सी तड़प है जो इसे यहां ले आई है? क्या बात है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का खानदान जो है आले रसूल में से है। कहां मदीना, कहां जंगलात में, वो रेगिस्तान का इलाका अजमेर है। वो बात क्या है? वजह क्या हो गई? दिल्ली के मेहदियान में चले जाओ, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो इन सब की बुनियाद है हिंदुस्तान में दीन की, पूरा खानदान सोया हुआ है। पूछो ये वलीउल्लाही खानदान, बात क्या हो गई? तुम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की आल में से हो, कहां मदीना, कहां दिल्ली, क्या बात हो गई? पता लगेगा इन लोगों में तड़प थी। किस बात की तड़प थी? कि अल्लाह के बंदे अल्लाह को पहचान ले। इस बात की तड़प थी कि बंदे इंसानों को इंसानों की गुलामी से आजादी दे दें। मुसलमान हम उसको समझते हैं कि जिसके किरदार से किसी को तकलीफ ना हो, जिसकी गैर मुस्लिम गवाही देते हो कि अब्दुर्रहमान है, इसको जितनी मर्जी दौलत दे दो, ये ईमानदारी से घर तक पहुंचा देगा। ये मोहम्मद शफी है, इसकी आंखों में शर्म है, ये कभी मेरी आंख से आंख मिला के मुझे बहन कहता है, माँ कहता है, लेकिन मेरी आंख से आंख मिला के गुफ्तगू नहीं करता। उनको एहसास हो कि इसके सरापे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत नजर आ रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।